الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاص کے بارے میں ہمارا کلام چل رہا تھا اور پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں نے عرض کیا تھا کہ کاش بچوں میں اخلاص پیدا کرنا، ان کی نیتوں کو مخلص کر کے ہر عمل پر ثواب کے ترتب کے لیے ذہن بنانا، ثواب کے حصول کے لیے ذہن بنانا کاش ہماری تربیت کا حصہ بن جائے۔ اور جس طریقے سے ہم بچوں کو دیگر دنیاوی امور سکھاتے ہیں کہ بیٹا دیکھو زور سے نہیں بولتے، چیزیں نہیں توڑتے، اس سے بات نہیں کرتے، فلاں سے ادب سے بات کرتے ہیں، اسی طرح ذرا اس کے قلب کی اصلاح کی بھی کوشش کی جاتی تو بچہ آہستہ آہستہ جب مستقل ہماری نصیحتوں کو سن کر اس کے تقاضے کے مطابق اپنی نیت کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہوتا تو بلوغت کے بعد بہت سارے ایسے اعمال جن کو ہم دنیا کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، تجارت کرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، لباس، یہ تو روزمرہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن اخلاص نیت کی بنا پر ان تمام امور سے ہم ثواب حاصل کر سکتے تھے۔ جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں لاسٹ میں نیند کی مثال دی تھی کہ آدمی اگر سو رہا ہے، اگر وہ اس نیت کے ساتھ سوئے کہ میرے جسم میں توانائی جمع ہو جائے، جو تھکن ہے وہ ختم ہو جائے اور میں تازہ دم ہو کر صبح اٹھوں اور پھر اخلاص سے اچھے انداز سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں کہ نیند کا غلبہ بھی نہیں ہو، کیونکہ اگر آپ نیند کے غلبے میں اٹھ کے فجر پڑھ رہے ہیں تو ادھر گر رہے ہیں ادھر گر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ چاقو چوبند ہو کر رات میں نیند اچھی بھر گئی ہے اور تازہ وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو پھر بڑے مزہ آتا ہے نماز پڑھنے میں، تو یہ پوری رات جو ہے آپ کی عبادت میں گزرے گی، اس پر ثواب کا ترتب ہوگا۔ اور اگر ایک شخص صرف اس لیے سوتا ہے یا صبح جلدی اٹھنا ہے، کام پہ جانا ہے، دوست کو ٹائم دیا ہوا ہے، فلاں یہ بھی شاید فریش ہی اٹھے لیکن فرق ہوگا، اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح کھانا کھانے کے اندر کہ ہم اگر کھاتے ہیں تو بعض اوقات ذائقوں کے لیے کھا رہے ہوتے ہیں اور جسمانی توانائی کے لیے کھا رہے ہوتے ہیں، یہ نیت ہوتی ہے کہ جسم میں ذرا طاقت آ جائے، لیکن وہ طاقت کیوں آ جائے، اس کے پیچھے کیا نیت کار فرما، کچھ بھی نہیں، بس جسم ذرا طاقتور ہو جائے۔ اس کے برعکس اگر یوں نیت کی جائے تو یہ میں کھا رہا ہوں، اس سے توانائی حاصل ہوگی اور جو بھی توانائی حاصل ہوگی اسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں صرف کروں گا، صرف فرما برداری میں خرچ کروں گا اور اچھی طرح طاقت حاصل کر کے اگر کوئی اللہ کی نافرمانی والا معاملہ ہو رہا ہوگا پوری طاقت سے اپنے آپ کو روکوں گا، دوسروں کو اس سے روکوں گا تو اس کا کھانا بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ ایسے ہی لباس کا مسئلہ ہے، یوں ہی ہم جوتے اگر اللہ کی رضا کی خاطر پہنے تو اس میں بھی ثواب کا ترتب ہو، سنت کی نیت سے کہ جوتے پہن کر سفر کرنا، چلنا پھرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو دیگر جو جوتے پہن کر ضمنی فائدے ہیں کہ کسی بعض اوقات ہم پہنتے ہیں کوئی نیا جوتا اور جان بوجھ کے لوگوں کے سامنے چلتے ہیں تو خصوصاً خواتین کہ ایسے جوتیاں پہن کے لائٹیں وائٹیں مار رہی ہوتی ہیں، ذرا اس میں موتی لگے ہوتے ہیں تو وہ، اور پھر پاؤں میں وہ بھی پہن لیں گی پازیب شاید اس کو کہتے ہیں، چلتی ہیں تو چھن کرتا ہے تو ویسی توجہ ہو جاتی ہے عورتوں کی، تو پھر وہ دکھاتی ہیں کہ جوتی اپنے کتنی خوبصورت پہنی ہوئی، لائٹیں مار رہی، تو پھر وہ تعریفیں کرنا شروع ہو جاتی ہیں، بھئی کہاں سے لی، بڑی پیاری جوتی ہے، بس یہاں سے لے لی میں نے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اللہ کے لیے اگر یہ جوتیاں سنت کی نیت سے پہنی جاتی ثواب بھی مل جاتا، لیکن اخلاص ہمارے کسی بھی عمل میں عموماً نہیں ہوتا ہے۔ ہم کسی کو نیکی کا حکم کر رہے ہوتے ہیں اس میں اخلاص کی کمی، کسی کی مالی امداد کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی اس کی خوشنودی یا اس کو مروب کرنا، متاثر کرنا، دوسروں کو متاثر کرنا، اس طرح کے۔ تو اس لیے جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں تھوڑا سا ان کے بارے میں غور و تفکر کر لیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کرنے کا کوئی بھی اس میں پہلو نکلتا ہو تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اب دیکھیں نا اس کو نیت کی حفاظت کس قدر امپورٹنٹ ہوگی کہ اگر آپ اخلاص سے کام کریں گے اور پہلے سے نیت کا محاسبہ کر لیں گے تو بعض اعمال ایسے ہوں گے کہ جن میں کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کا پہلو نکلتا ہی نہیں ہوگا، جیسے گناہ۔ اب آپ کی عادت ہے کہ ہر عمل سے پہلے آپ نیت کرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں اس عمل کے ذریعے کیسے حاصل کر سکتا ہوں، یا اس عمل پہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ کر کے بڑا ثواب کیسے پا سکتا ہوں، تو یہاں پر آ کے آپ کی سوچ اور فکر دم توڑ جائے گی اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کیوں کر رہا ہوں، یعنی اللہ کی رضا تو مطلوب ہو ہی نہیں سکتی، گناہ کے معاملے میں کیسے ہوگی؟ تو پھر انسان کو شرم آئے گی تھوڑی سی کہ یار میں کیسا اپنے نفس کے لیے کام کر رہا ہوں،
کیونکہ گناہ میں نفس و شیطان کو راضی کرنا مقصود ہے. بلا تمثیل میں عرض کر رہا ہوں، جیسے ایک عمل سے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، ایسی بعض اوقات ہم گناہ کرتے ہیں اگرچہ ہمارا ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ نفس مجھ سے راضی ہو جائے اور شیطان مجھ سے راضی ہو جائے. کوئی ماد اللہ شیطان کی کوئی پوجا کر رہے ہوں یا تمام عمل کر کے شیطان کو خوش کر کے اسے اپنے سے قریب کرنا، اس قسم کی نیتیں ہماری یقیناً نہیں ہوتی. لیکن گناہ کرنے سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ نفس خوش ہوتا ہے، نفس راضی ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے، اور یہ ہمارے اور قریب آ جاتے ہیں. نفس اور اچھی طرح ہمیں گھیر لیتا ہے، شیطان اور زیادہ ہمارے قریب آ کر ہمیں بہکاتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اب اس کے اعمال کی دولت تو چھین لی، گناہوں کے اندر اس کو مبتلا کر دیا، اب اس کے ایمان کی دولت کو لے کر غائب ہو جایا جائے تاکہ یہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں کافروں میں اٹھے اور میرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے. اس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی. تو نیت کی حفاظت سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یہ بچوں میں شعور بیدار کرے. بہت چھوٹے بچے تو خیر اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہو 6-7 سال میں تو تھوڑی تھوڑی باتوں میں ان کے ذہن کے اندر یہ چیزیں ڈالتے رہے، اور پھر انشاءاللہ عز و جل ایک وقت آئے گا کہ آپ کے بچے اپنی نیت کا اچھے انداز سے محاسبہ کر رہے ہوں گے. بڑے جب تک نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. دوسرا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ انسان جتنی اپنی نیت کو اچھا کرتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے، خالص کرتا ہے، اس کی نیکیوں کا بھاؤ بڑھتا ہے، اس کے نیک اعمال کا بھاؤ بڑھتا چلا جاتا ہے. بالکل یوں سمجھ لیجئے، میں حصی مثال سے آپ کو سمجھاؤں کہ ایک کارپینٹر ہے، وہ ایک ٹیبل تیار کرنا چاہتا ہے لکڑی کی، سادہ سی بس 4 پائے لگائے، اوپر ایک تختہ لگایا، رندہ وندہ کچھ نہیں کیا اور یہ مارکیٹ میں رکھ دی. شاید یہ بھی بک جائے کہ قصائی اس کو لے جائے اس پہ گوشت وغیرہ رکھنے کے لیے، مرغی والے لے جائیں کہ چلو مرغیاں کاٹ کے رکھ لیں گے، قیمت بہت تھوڑی سی ملے گی. دوسرا ایک ایسا ہے کہ جس نے اس کو کر کے رندہ وغیرہ مار کے اسے کنارے ونارے گھس دیے، ظاہری لک اچھا کر دیا تھوڑا بہت، اس کو اس ٹیبل سے زیادہ اچھی قیمت ملے گی. تیسرا اگر ایسا ہے کہ جس نے اس کو اس طرح اچھا لک دینے کے بعد اس پر کلر کر دیا، اس سے زیادہ قیمت ملے گی. چوتھے نے اس پہ پالش کر کے نقش و نگار بنا دیے، بڑا فینسی قسم کا بنا دیا، اوپر ایک شیشہ بھی رکھ دیا، یقینی سی بات ہے اسے ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ قیمت ملے گی. بس اسی طریقے سے انسان اپنے نیک اعمال میں نیت کو جتنا خالص رکھے گا اتنے ثواب زیادہ، اور پھر نیک عمل جتنے احتیاط کے ساتھ اور جتنا شرعی تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر کرے گا اس کو اتنا ہی زیادہ اس پہ اجر ملے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو نیت کا اخلاص یا اخلاص نیت جس کو ہم کہتے ہیں، نیت کو خالص کر لینا، اس کا باقاعدہ علم سیکھنا چاہیے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اور پھر جو عمل کر رہے ہیں اس کی اونچ نیچ سیکھنی چاہیے. جیسے آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز کی شرائط کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، نماز کیسے ٹوٹ جائے گی، کامل قیام کیا ہوتا ہے، کامل رکوع کیا ہے، کامل سجدہ کیا ہے، کس طرح میں سجدہ یا رکوع کروں تو زیادہ ثواب ملے گا اور کس طرح کروں تو ثواب کم ہو جائے گا، پھر اس کے بارے میں معلومات. تو ایک تو نیت اچھی، دوسرا عمل اچھا. جس کو یہ دونوں چیزیں حاصل ہو گئیں وہ تو بادشاہ آدمی ہے. میدان محشر میں جو اس کو انعامات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنے والے ہیں اس کا تو وہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا. اور اس کے برعکس جو ان میں سستیاں کرے گا اس کی مثال پھر ایسی ہی ہے کہ کسی کو موقع ملا کہ اپنے ٹیبل کو اچھا بنا کر خوبصورت سا بنائے، نقش و نگار کرے، شیشہ ویشہ لگائے، سب سامان پڑا ہوا لیکن سستی کرتا رہا اور ایسی ایک ڈھانچہ سا کھڑا کر دیا تو اس کو بہت ہی کم پیسے ملیں گے. شاید یہ بعد میں پچھتائے کہ میں تو سوچ رہا تھا گاہک نہیں آئے گا، گاہک آ گیا اور یہ چیزیں بھی لگا دیتا تو کہیں سے کہیں قیمت پہنچ جاتی. اسی طرح آخرت میں ہوگا، بہت سارے لوگ اپنے نام اعمال لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے اور وہ بڑے گمان کر رہے ہوں گے کہ ہم نے بہت زیادہ نیک عمل کیا ہے اور آج تو اللہ کی بارگاہ سے بڑے بڑے انعامات ملیں گے، لیکن پتہ چلے گا کہیں تو آپ کی نیت ٹھیک نہیں تھی. عمل بڑا پرفیکٹ تھا لیکن نیت ہی صحیح نہیں تھی، عمل ضائع. اور کہیں ایسا تھا کہ نیت اچھی تھی، اس پہ ثواب تو ملا لیکن عمل بڑا ناقص تھا تو اس میں آپ کو ثواب میں کمی ہو گئی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات بندہ 60 برس تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک بھی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ غلط کر دیتا ہے اور سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع غلط کر دیتا ہے. ایسی ایک روایت میں ہے کہ بعض نمازی ایسے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو ان کی نماز ان سے کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایسے ہی برباد کر دے جیسا تو نے مجھے برباد کیا.
اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ کھڑے ہوئے نماز میں کھجا رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھ سے سامنے دیوار پہ دیکھ رہے ہیں کیا ہے، اور ذہن میں بس چل رہا ہے کرکٹ کے میچ چل رہے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، ملاقات یہ وہ، یعنی کوئی خشوع و خضوع نہیں، بس جیسے سر سے بوجھ اتار کے پھینک کے. اور ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جیسے جماعت ختم ہوئی اور وہ ٹوپیاں اتار کے ایسا پھینکتے ہیں جیسے فرسبی پھینکتے ہیں، یہ پھینکی وہ گئی اڑ کے اور وہ باہر. نہ سنت پڑھیں گے نہ کچھ. جمعے میں آپ دیکھیں جیسے جمعے کی نماز ختم ہوگی ایسا لگتا ہے جیسے بچوں کی ریوڑیاں تقسیم ہوتی تھیں. کبھی ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے تو سارے بچے بھاگ کے مدرسہ چھوڑ کے وہاں چلے جایا کرتے تھے. ایسے سارے اکثریت جو ہوتی ہے وہ بھاگتی ہے اور جوتیوں پہ رش لگ جاتا ہے جیسے فری میں کوئی چیز بٹ رہی ہو. ارے بھائی اتنی جلدی کس چیز کی ہے، پوری نماز تو پڑھ لیں. لیکن نہیں، اچھا کرنا کچھ بھی نہیں ہے، باہر نکل کے لمبا سانس لینا ہے. چلو یار کہاں جا رہے ہیں بھائی، وہ کرکٹ کا میچ آ رہا ہے وہاں جا رہے ہیں، فٹ پاتھ پہ جا کے بیٹھ گئے، یہ کر دیا، کھانا کھانا ہے. تو اس طریقے سے انسان اعمال اختیار کیے ہوئے ہے. تو ذرا سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو بروز قیامت بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جن کو پتہ چلے گا کہ آپ نے تو نیت ٹھیک تھی لیکن عمل بڑا ناقص کیا، اور بہت سے ایسے ہوں گے جنہیں پتہ چلے گا کہ آپ کی نیت ہی ٹھیک نہیں تھی، عمل بڑا پرفیکٹ کیا تھا. جیسے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے بارہا سماعت فرمائی ہوگی. حصول برکت کے لیے، حصول اصلاح کے لیے ایک دفعہ پھر سنیے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت تین شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. ان میں سے ایک عالم ہوگا، قاری لکھا کہ قاری ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، ایک مال والا ہوگا اور ایک شہید ہوگا. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے شہید کو بلوائے گا اور اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی تھی. وہ کہے گا اللہ تعالیٰ بالکل دی تھی، اعتراف کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے جواب میں کیا کیا؟ وہ جواب میں عرض کرے گا یا رب کریم میں نے تیری راہ میں جہاد کیا اور ایسا جہاد کیا کہ اپنی جان تک قربان کر دی. لیکن جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اب دیکھیں اس نے کہا کہ میں نے بڑا پرفیکٹ جہاد کیا ہے، جان تک قربان کر دی، بظاہر عمل تو بڑا کامل نظر آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، تو نے اس لیے جنگ نہیں کی کہ تو میری رضا کو حاصل کر لے، بلکہ اس لیے جنگ کی تاکہ تجھے شہید کہا جائے. سو وہ تو تجھے کہہ لیا گیا. اس کے بعد اس کو اٹھا کر سائڈ میں کر دیا جائے گا. پھر آئے گا مال والا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ بھی اعتراف کرے گا. جواب میں نعمت کے جواب میں جو کچھ عمل کیا وہ جب پوچھا جائے گا وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تیری رضا کی خاطر خوب مال خرچ کیا، غریبوں کو دیتا تھا، یہاں وہاں ہر جگہ میں نے مال خرچ کیا تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے مال خرچ کیا ہے تاکہ تجھے سخی کہہ لیا جائے، اور وہ تو تجھے کہہ لیا گیا، اسے بھی ہٹا دیا جائے گا. پھر آئے گا یہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو نے نعمتیں لی. جی ہاں اللہ تعالیٰ لی. کیا عمل کیا؟ تو کہے گا یا رب کریم میں نے تیری رضا کی خاطر نماز میں قرآن پڑھا، اس کے علاوہ قرآن پڑھا، قرآن کی تعلیم دی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے میری رضا کی خاطر نہیں بلکہ تو نے اس لیے قرآن پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ 3 شخص ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے، اور یہ وہ پہلے شخص ہوں گے جن کو جہنم میں پھینک کر جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اگر جو لکڑی والے چولہے ہوتے تھے پہلے دور میں، اب تو خیر ختم ہو گیا، ہاں گاؤں وغیرہ میں اب بھی ہے، تو وہ آگ جلانے کے لیے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جو ہے نا وہ اس میں ڈالتی ہیں عورتیں تاکہ آگ جلدی جل جائے. جب جل جائے گی تو پھر اس میں بڑی بڑی لکڑیاں ڈالتی ہیں تو پھر وہ اچھی جلنے لگتی ہے. تو گویا کہ سرکار کے سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر کوئی ریاکارانہ طور پر دنیا میں نیک عمل کرے گا، عمل چاہے کتنے پرفیکٹ ہو لیکن نیت کے فساد کی وجہ سے اس کا عمل بھی برباد ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال کر بالکل ایسے ڈالے گا جیسے چولہے کے اندر چھوٹی لکڑیاں ڈال کر آگ کو تیز کیا جاتا ہے، تو ان سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، پھر دوسرے لوگوں کو اندر ڈالا جائے گا. اس سے تھوڑا سا غور کریں، ہماری بہنیں بھی خاص طور پر اس پر غور و تفکر فرمائیں کہ گھر میں بعض اوقات اسی طرح ہوتا ہے کہ رضائے الہی مقصود نہیں ہوتی اور بہت بڑے بڑے ثواب ضائع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں میاں بیوی کا معاملہ، شوہر اپنی بیوی کو بہت سی چیزیں لا کر دیتا ہے، زیور، کپڑے وغیرہ. اسی طرح بیوی شوہر کی خدمت کر رہی ہوتی ہے، کھانا کھلا رہی ہے، چائے پلا رہی ہے، کپڑے استری کر رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے.
بعض شاید خواتین ایسی ہوں جو اس دور میں کہ وہ پاؤں بھی دبا رہی ہوں، اب تو خیر یہ رواج ختم ہو گیا، لیکن کیا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایسا کر رہے ہیں یا بس راضی کرنے کے لیے کہ شوہر اس لیے سیٹ لے کر آتا ہے کہ بیوی مسکرا کے دیکھے اور کہے کہ میں آپ پہ قربان، آپ میرے لیے سیٹ لے کر آئے، اب آپ کی محبت کا یقین ہوا ہے مجھے، تو بس یہ میری بیوی مجھ سے راضی ہو جائے، اور بیوی اس لیے خدمت کر رہی ہے تاکہ شوہر خوش ہو جائے اور اپنی ماں کی طرف کم اور میری طرف زیادہ مائل ہو جائے اور بالکل میرا غلام سا بن جائے اور اپنی تنخواہ کا اکثر حصہ مجھے دے دے، یا ماں کے ہاتھ میں رکھتا ہے تو کچھ تنخواہ کا حصہ چھپا کر میرے ہاتھ میں بھی رکھ دے۔ اس طرح کے ارادوں کے ساتھ ہم بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، تو نیت میں چونکہ اللہ کی رضا نہیں ہے تو شاید اس پہ ثواب کا ترتب نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اگر اللہ کے لیے معاملات کیے جائیں تو اس پہ ثواب ملے گا۔ گویا کہ میں نے یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر انسان تھوڑی سی سمجھداری حاصل کرے اور اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنے کا علم حاصل کر کے اپنے آپ کو ایک تربیتی پروسیس سے گزار لے تو انشاءاللہ عز و جل بہت حد تک وہ اپنے مختلف اعمال پر روزانہ بے شمار انعامات اور ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس پروگرام کی برکت سے یہ ضرور ہوگا انشاءاللہ کہ آپ اگر تھوڑا سا غور و تفکر کریں گے ہر نیک عمل سے پہلے، میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں کیا سن رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں، اور میں کیا سوچ رہا ہوں، کس کو کیا دے رہا ہوں، کیا لے رہا ہوں اور کیوں، بس یہ کہ اس میں اگر اللہ کی رضا کا پہلو نکل سکتا ہو تو اخلاص اپنی نیت میں پیدا کر لے تو بہت اچھی بات ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کو ایک دو حدیثیں ایسی سناؤں گا کہ جس میں انسان اگر تھوڑی سی اپنی نیت کو اچھا کرے گا تو اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پروگرام بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور